ریڈیو پاکستان پروگرام پیش خدمت ہے ہم نوجواں، پیشکش ریڈیو پاکستان مٹھی۔ السلام علیکم نوجوان ساتھیوں، پروگرام ہم نوجوان ساتھ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان شہاب نوہڑیو۔ پروگرام کے پروڈیوسر ہیں خالد حسین اور یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان مٹھی کی۔ نوجوان ساتھیوں، زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہر ایک کا خواب ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان اکثر اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ کئی نوجوان اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن کچھ خواب لا حاصل رہ جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے جو سلسلہ پیش کیا جائے گا وہ ہے فن پارہ، جو فنون لطیفہ سے وابستہ نوجوانوں سے گفتگو پر مبنی ہے۔ پیش خدمت ہے سلسلہ فن پارہ۔ السلام علیکم نوجوان ساتھیوں، سلسلہ ہے فن پارہ اور میں ہوں آپ کا میزبان خالد حسین۔ فن پارہ سلسلے میں ہم ایسے نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہیں جو فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ایک ابھرتا ہوا گلوکار ریاض فقیر ہمارے ساتھ ہے۔ ریاض فقیر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ مہربانی صاحب۔ جی ریاض فقیر، کب سے اپنے گانے کی ابتدا کی؟ میں 2009 سے تقریباً مجھے شوق تھا، میں پڑھتا تھا 5ویں کلاس میں۔ اچھا، گانا بجانا، کیا یہ گھر میں میوزک کا کوئی شغل ہوا کرتا تھا جس سے آپ متاثر ہوئے؟ ہاں جی بالکل، میرا والد صاحب تھا، وہ ہارمونیم بجاتا تھا۔ اچھا جی، تو بچپن میں ہی آپ نغمے سنتے تھے، میوزک کو سنتے تھے، پسند کرتے تھے میوزک؟ بالکل بالکل۔ اس زمانے میں، بچپن کے زمانے میں، کبھی والد کی غیر موجودگی میں ہارمونیم پہ بیٹھ جاتے تھے؟ ہاں جی بالکل بالکل۔ اچھا، تو 2009 سے آپ نے گانے کی ابتدا کی ہے۔ کون سے استاد ہیں آپ کے؟ اسلم فقیر۔ اسلم فقیر؟ ہاں جی بالکل۔ اسلم فقیر جو اسلام کوٹ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ اچھا، کتنے نغمے گائے ہیں آپ نے؟ میں نے تو سر جو بھی نواں نغمہ آتا ہے وہ میں یاد کرتا ہوں، گاتا ہوں۔ اچھا، ہاں جی بالکل۔ اور کیا محفلیں بھی کی ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ کتنی محفلیں کی ہیں؟ محفلیں تقریباً اندازہ میں نہیں لگا سکتا ہوں۔ شادی بیاہ میں آپ چاہتے ہیں مختلف محفلیں جو ہوتی ہیں، جی بالکل۔ دوست جو آپ کے ساتھ پڑھے ہوں گے وہ بھی اپنی تقریبات میں، جو ان کی خوشیوں کی تقریبات ہوں گی، تو وہ بھی آپ کو بلاتے ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ تنگ بھی کرتے ہیں دوست؟ جی ہاں جی۔ دوست ہوتے ہی تنگ کرنے کے لیے۔ بہرحال آپ دوستوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا نغمہ آپ گنگنا کے سنائیں جو آپ کو پسند ہو؟ ہاں جی بالکل۔ دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک دل ربا ہے دل میں حوروں سے کم نہیں۔ دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک دل ربا ہے دل میں حوروں سے کم نہیں۔ دنیا کسی کے پیار، بھولے سے مسکراؤ تو موتی برس پڑے ہیں، بھولے سے مسکراؤ تو موتی برس پڑے ہیں، خوشبو تمہارے زلف کی پھولوں سے کم نہیں۔ دنیا کسی کے پیار، دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں۔ بہت سندر آپ نے نغمہ ہمیں سنایا۔ آپ کے ساتھ جو آپ کے استاد کے ہاں نوجوان سیکھتے ہیں، ان تمام نوجوانوں میں سے کون اچھا گاتا ہے؟ میں تو اس بات کا سر کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ تو آپ فیصلہ کر لیں گے جب سنیں گے۔ اچھا، ہاں جی،
कौन कौन से राग आप आसानी से गा सकते हैं? राग तो सर तकरीबन जो उस्ताद मैंने सिखाया वो तो मैं मुकम्मल गा सकता हूँ। कौन कौन से राग आप गा सकते हैं? मैं दुर्गा सर गा सकता हूँ, पहाड़ी गा सकता हूँ, भैरवी, कोहारी। ये राग आपने अभी तक गाए हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अपने स्कूल के ज़माने में गाया करते थे आप? हाँ जी बिल्कुल। असेंबली में भी गाया करते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके असातिज़ा आपको अपनी क्लास में भी किसी ब्रेक टाइम में सुना करते थे आप? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपके उस ज़माने के दोस्त वो मिलते हैं अब भी? हाँ जी बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा, जी नगमा सुनना पसंद करते हैं हाँ जी आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। रियाज, आप जो शोबा मौसीकी में नौजवान आ रहे हैं तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए सर मैं यही मैसेज दूंगा कि हमारे जो नौजवान गुलकार हैं उनको मैं यही कहूँगा कि मेहनत करें और उनको जो रियाज़ करते हैं जो उनको पूरा टाइम दे। तो जब मैं मेहनत करूँगा तो जितनी मेहनत करूँगा उतना अल्लाह से मुझे फ़न उनका मन जो है जो फल देगा। बड़ी मेहरबानी आपकी रियाज फ़कीर। सिलसिला था फ़न पारा और अभी आप सुन रहे थे रियाज फ़कीर की गुफ्तगू। सारा समाना जब तक रहेगा जहां है जवां जीत है तेरा निशान है जवां। अभी आप सिलसिला समात फरमा रहे थे फ़न पारा, जिसमें थरपारकर के उभरते नौजवान गुलकार रियाज फ़कीर से गुफ्तगू पेश की गई। नौजवान साथियों, हमारे नौजवान अपने वालिदैन के साथ इस मुल्क की आंख के भी तारे हैं। उनसे हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। नौजवानों की रहनुमाई करना हमारा फ़र्ज़ भी है और ज़िम्मेदारी भी। पेश खिदमत सिलसिला नई मंजिलें नए रास्ते। इस सिलसिले में नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग के लिए एहतमाम किया गया है। पेश खिदमत सिलसिला नई मंजिलें नए रास्ते। अस्सलाम वालेकुम नौजवान साथियों, सिलसिला नई मंजिलें नए रास्ते के साथ मैं हूँ खालिद हुसैन। हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी नौजवानों की है। उनके लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात की मुनासबत से आगही मुयस्सर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे नौजवान आला तालीम और रोज़गार के हुसूल के लिए अक्सर व बेशतर परेशान नज़र आते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उनके कैरियर काउंसलिंग के लिए मुख्तलिफ एहतमाम करें और मुख्तलिफ नौजवानों को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ करें और उनसे इन तमाम मामलात पर आपसे गुफ्तगू करवाएं। आज हमारे स्टूडियो में एक नौजवान मौजूद है, ज़ीशान अहमद। ज़ीशान अहमद इकनॉमिक्स में फ़ाइनल ईयर के तालिब इल्म हैं और साथ ही यूनिवर्सिटी में 5-6 मरतबा कैरियर काउंसलिंग के सेशन कर चुके हैं। जी ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइट मी। ज़ीशान, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अक्सर नौजवान यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके अपने कैरियर के लिए बहुत परेशान नज़र आते हैं। आपका बराह रास्त नौजवानों से ताल्लुक़ भी रहा है, आप इस मामले पर उनसे गुफ्तगू भी करते रहते हैं, आप क्या कहेंगे? जी, जहाँ तक कैरियर काउंसलिंग का ताल्लुक़ है तो सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रगुज़ार हूँ आपका और बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आपने एक ऐसे बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर बहस करने का मुझे मौका दिया और एक बहुत ही अच्छा सेशन रखा है। तो ये एक बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट मसला है जो कि हमारे नौजवान आफ्टर द ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। सबसे पहला मसला ये है, जैसा कि आपने सवाल किया, कि जैसे ही हमारे स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन के बाद निकलते हैं तो इसमें होता ये है कि ग्रेजुएशन में हमारे जो पाकिस्तान का जो सिनेरियो है जॉब का या जॉब की फैसिलिटेशन का जो पूरा एक सिस्टम, एक पूरी पिक्चर है, तो हमारे पास जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा है जॉब्स की और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है इकनॉमिकली अगर बात की जाए।
अच्छा। तो हमारे पास ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास जॉब्स बहुत कम हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, हमारे नौजवान जो है इस मसले से जो है वो दो चार हैं। अभी इसको हल कैसे किया जाए, इसके लिए कौन सी कैरियर काउंसलिंग की जाए, तो मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप लेना चाहें कि हम ऐसे नौजवानों के साथ कैसे डील करें, ये एक बहुत ही जो है वो ख़तरनाक मसला पैदा हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने नौजवानों को इनकरेज करना चाहिए जब वो एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी में, कि वो उसी फील्ड में जाएं जिसका उन्हें शौक़ है या जो काम उन्हें आता है, जिसके बारे में उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है। अभी ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स बीबीए और बिज़नेस के जो है शौक़ रखते हैं और एक्सीडेंटली उनका एडमिशन हो जाता है किसी और फील्ड में। अभी आप मुझे बताएं, जो बंदा पिछले 12 साल बिज़नेस के बारे में उसका माइंड बना हुआ है, सारी उसकी जहानत जो है वो बिज़नेस के ऊपर है, तो वो जब एक्सीडेंटली किसी और फील्ड में 4 साल पढ़ेगा, तो वो 4 साल पढ़ने के बाद कौन से गुल खिलाएगा मार्केट में। जब आप अपनी अच्छी और अपनी इंटरेस्ट की फील्ड में जाएंगे ना, तो आपका इंटरेस्ट पैदा होगा, आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे, मार्केट में जब उतरेंगे तो मार्केट में जॉब्स उन लोगों के लिए अवेलेबल हैं जिनमें स्किल्स हैं, जिनमें एबिलिटीज़ हैं, जिनको पता है फील्ड का। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई मार्केट में जिनको पता है उनके लिए भी जॉब्स नहीं है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो इसकी कैरियर काउंसलिंग बहुत करने की ज़रूरत है। ज़ीशान, कैरियर में पैसे और तजर्बे में क्या तफरीक करते हैं आप? बाज़-औक़ात गरीब शागिर्द ये कहते नज़र आते हैं कि हम पैसे कमाने की जुस्तजू में हैं, क्योंकि पैसे की अहमियत ज़्यादा है, इसलिए चॉइस सिर्फ अमीरों के लिए है। आप क्या कहेंगे? जी, देखिए सबसे पहली बात जहाँ तक पैसा कमाने की है, तो इसमें सबसे बड़ा मसला जो हमारे नौजवान अपनी 12 साल की एजुकेशन के बाद, इंटरमीडिएट के बाद जो सबसे मेरी नज़र में सबसे ख़तरनाक स्टेप लेते हैं अपनी जो है लाइफ का, कि जी मैंने 12 पढ़ ली है और अब मैं जॉब करूँगा। क्योंकि देखें हमारी ज़िंदगी का एक यंग फेज़ जो होता है ना, उसमें सबको शौक़ होता है पैसे कमाने का। जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारा दिल करता है भाई हम जॉब के लिए अप्लाई करें और हमें जॉब मिल जाए और हम पैसा कमाना शुरू कर दें। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ भी रहे होते हैं और साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं, मगर उन्हें नहीं पता होता कि जो वो काम, जो वो टाइम जॉब को दे रहे हैं, अगर वही वो टाइम स्टडी को दें, फ्यूचर में उनको उसका कितना फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी बात आपने की कि जी रिच पीपल्स को जो है चूज़ करते हैं और गरीब जो कहता है वो मैं पैसा ही कमाऊँ, तो बिल्कुल ये चीज़ें डाइवर्सिफिकेशन है हमारी मार्केट में। देखें जिसके पास पैसा है वो पैसा खर्च करके अच्छे तरीके से पढ़ेगा, अच्छा लैपटॉप लेगा, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। जब ग्रेजुएट अच्छी यूनिवर्सिटी से निकलेगा तो ऑब्वियसली उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। गरीब का बच्चा होगा, उससे ऐसा नहीं उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमने अपने सिंध में बहुत से ऐसे नौजवान देखे हैं जो कि गरीब हैं, बैकवर्ड सिटी से हैं, मगर उन्होंने इतनी मेहनत की है और अपने सिंध का नाम रोशन किया है, जिसमें CSS ऑफिसर्स हैं, कुछ अब्रॉड में सर्विसेज दे रहे हैं। तो गरीब के लिए अपॉर्चुनिटी है, मगर फिर गरीब को पैसा न होने की वजह से कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जॉब्स करके फिर वो इक्विपमेंट्स लेता है और फिर उस तरह से पढ़ता है। तो ये सारा ग्राउंड होता है उनके लिए। ज़ीशान, हमारी यूनिवर्सिटीज़ से हर साल बहुत सारे ग्रेजुएट नौजवान निकलते हैं। जॉब्स के मौके नौजवानों के लिए बहुत ही कम हैं। जॉब न मिले तो नौजवान अपने आइंदा कैरियर का किस तरह प्लान करें? गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं इसको लेकर, और मैंने अभी रिसेंटली ही सब्बू में सेशन शुरू किए हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उन नौजवानों के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि जिन्हें जॉब्स नहीं मिलती, जो जॉब्स कर नहीं पाते या जिनके पास वो स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है जॉब को मीट करने की, तो उनके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का एक प्रोग्राम शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, कि जिसके अंदर नौजवानों को बिज़नेस के मुतालिक समझाया जाता है कि बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, किस तरह बिज़नेस की बजटिंग की जाती है, कैसे आइडियाज़ जनरेट होते हैं, किस जगह कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। तो वो स्टूडेंट्स जिनके लिए जॉब नहीं है वो इस इनिशिएटिव को अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और उसके बाद दूसरे हैंड पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिज़नेस लोन्स भी दे रही है। आपने पहले तो पढ़ लिया कि भाई बिज़नेस कैसे करना है, आपने सीख लिया, आपको भी चाहिए पैसा भी आपको गवर्नमेंट दे रही है। आप गवर्नमेंट से लोन लेके अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। तो गवर्नमेंट आपको फुल अप्रोच कर रही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। अवेल करना हमारा काम है, और अवेल किस तरह करना है ये हमें सीखना पड़ेगा।
یہ آپ کو گورنمنٹ نہیں سکھائے گی. ڈاکٹر دوائی کا نام بتاتا ہے اور آپ کو اٹھا کے پلائے گا نہیں. گورنمنٹ نے آپ کو دوائی بتا دی ہے, آپ کو جانا ہے گورنمنٹ سے لینی ہے اور وہ پینی ہے اور تندرست ہو جانا ہے. بہت اچھی بات کہی ذیشان آپ نے کہ گورنمنٹ کی ان سہولیات کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. ذیشان فرض کریں کہ ہمارے نوجوانوں کو جابس اویلیبل نہیں, اس صورت میں وہ پیسہ کس طرح ارن کر سکتے ہیں؟ جیسا میں نے پہلے بھی ایک انیشیٹو کے بارے میں بتایا. دوسرا یہ کہ پاکستان آن لائن فری لانسنگ مارکیٹ میں دوسرے نمبر پہ, ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ نے اس کے لیے ووکیشنل ٹریننگز کا بھی آغاز کر دیا ہے کہ جس کے اندر نوجوانوں کو مختلف اسکل سکھائی جاتی ہیں اور ہر صوبے میں ووکیشنل ٹریننگ کے پروگرام ہیں. ہمارے یونیورسٹی میں بھی انیشیٹو لیا ہے نیگیٹو والوں نے, جو کہ شام میں اسٹوڈنٹس جو ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے اسکل سیکھتے ہیں. پھر وہی اسٹوڈنٹس نکل کے گریجویشن کے بعد چاہے تو جاب کر لیں, چاہے تو فری لانس مارکیٹ کو جوائن کر لیں. فری لانس مارکیٹ کو جوائن کرتے ہوئے بھی آن باس بن کر پوری دنیا کو اپنی سروسز دیں. تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. ذیشان, جب آپ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ ہاں جی, آپ کی بات بہت ضروری ہے. دیکھیں فائنل ایئر کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, اسے آخری کے جو 6 مہینے ہوتے ہیں نا اس کے ڈگری کے, وہ بہت زیادہ پریشانی میں بچہ جو ہے نا گزارتا ہے. میں بھی سفر کر رہا ہوں اس سے. اب اس سے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یار بس 6 مہینے رہ گئے ہیں اور میں کیسے چلاؤں, کیسے کروں, اور کس طرح سے میں جاب لے پاؤں گا. 6 مہینے رہ گئے ہیں. اس میں وہ جاب ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے, انٹرویو کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے اور ادارے ڈھونڈتا ہے جہاں جہاں اسے اپلائی کرنا ہوتا ہے نا. تو ہر گریجویٹ کی طرح میں بھی ایسے ہی کر رہا ہوں. میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ ایک لسٹ بنا رہا ہوں کہ کہاں کہاں مجھے اپلائی کرنا ہے. جہاں تک میری ایبلٹیز کی بات ہے تو الحمدللہ میں جو ہے نا کوئک لرنر ہوں. اللہ کی دین ہے, میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں. تو میں بہت زیادہ جلدی سیکھتا ہوں اور مجھے سیکھنے کا شوق ہے. میں جہاں جاتا ہوں وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں, چاہے مجھے پھر جو ہے نا وہ ادب و آداب کے جو ہے سارے تقاضے پورے کرنے پڑے اور کوئی جو ہے نا دین بھی دینی پڑے تو میں سیکھتا ہوں. تو جو لوگ کسی بھی سچویشن میں سیکھتے ہیں نا, میرا نہیں خیال کہ پاکستان جیسے ملک میں ان کے لیے روزگار کی کمی ہے. آپ کے پاس اسکلس ہونی چاہیے, آپ کے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. آپ کہیں بھی پورے پاکستان میں, ایون پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. تو مجھے اپنے کیریئر کو لے کر اتنی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے کہ میں کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤں اس میں اپنے آپ کو منوا سکتا ہوں. بہت اچھا. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہیں, اور آخر میں بحیثیت فیوچر اکنامسٹ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چلیں آخری کوشچن میرا پسندیدہ کوشچن ہو جائے گا. یہ بہت اچھا ہے, میری فیلڈ کے ریلیٹڈ ہے. ایز اے اکنامکس اسٹوڈنٹ دیکھیں ہمیشہ ہمارے جو لوگ نچلے لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ ہمیشہ یہی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایسے کر دیا. مطلب ان کی فیلڈ نہیں ہے نا اکنامکس, اور وہ گورنمنٹ کو تانے دے رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے ایسے کر دیا, ٹیکسز بڑھا دیے, فلانا کر دیا, گورنمنٹ کو اتنا بجٹ نہیں بنانا چاہیے تھا, اتنا قرضہ نہیں لینا چاہیے تھا. تو ہمیں ایک بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جو گورنمنٹ کی پالیسیز بنا رہے ہیں نا, وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. انہیں ہم سے زیادہ اکنامکس کا پتہ ہے, انہیں ہم سے زیادہ پالیسیز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس چیز پر پہلی بات تو یہ ہے کہ لوکل عوام کو اس چیز پر بحث نہیں کرنی چاہیے. جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا, سینیریو کا پتہ ہی نہیں ہے, انہیں اس چیز پر بات نہیں کرنی چاہیے. ایز اے اکانومسٹ عوام کو تو میرا یہ میسیج ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ دیکھیں میں لاسٹ ایئر میں ہوں, آپ اپنے اسٹارٹنگ ایئرس میں ہی جو ہے وہ پاکستان کی پالیسیز کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیں, کیونکہ انہیں اکنامکس کا پتہ ہے, انہیں فیلڈ کی ڈیپتھ کا پتہ ہے. اکنامکس کی پالیسیز پر بحث کرنا شروع کر دیں اور پھر ان کے پوائنٹس نوٹ کریں اور ان پوائنٹس کو پھر میل کریں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو, فائنینشیل جو ہمارے ادارے ہیں ان کو میل کریں کہ سر ہم نے آپ کی پالیسیز پڑھی ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں اگر ایڈ کر دیں تو اور بہتر بن سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو اپرچونیٹیز بھی ملیں گی. وہ پھر بلائیں گے کہ یار آپ نے ہماری پالیسیز کو ریویو کیا ہے, تو وہ پھر ان کے اندر چینج کریں. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ کے لیے اپرچونیٹیز بھی بن جائیں گی اور گورنمنٹ کو بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو اکنامکس کے وہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح مکس اپ سے ایک اچھی پالیسی ڈرائیو ہو جائے گی اور ہمارا پاکستان جو ہے وہ گرین ریولیوشن کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. بہت مہربانی ذیشان. نوجوان ساتھیوں, یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ نئی منزلیں نئے راستے, جس میں ہم نے آج ذیشان احمد سے گفتگو کی.
ابھی آپ سلسلہ سماعت فرما رہے تھے نئی منزلیں نئے راستے. پروگرام ہم نوجوان آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان مٹھی کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر. نوجوان ساتھیوں، پروگرام کے اس حصے میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں سلسلہ یوتھ فورم. اس سلسلے کے ذریعے ہمارے نوجوان پاکستان کے معاشی، معاشرتی، تعلیمی، ادبی اور فنی موضوعات پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے. آج یوتھ فورم میں نوجوان طالبہ سمیتا دھرمانی کی دیوی چوہان سے گفتگو سنیں گے. السلام علیکم. آپ کے سامنے موجود ہے سمیتا دھرمانی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مس رمیلا چوہان، بی اے آنرس پارٹ 2 کی طالب علم، جن سے ہماری گفتگو ہوگی ایک ٹاپک پہ جو ہے روٹ میمورائزیشن، اور ہم جانیں گے مس سے اس کے بارے میں مزید جانیں گے کہ روٹ میمورائزیشن کیا ہے. سو مس آپ بتائیں کہ روٹ میمورائزیشن کیا ہے. اچھا، جیسا کہ جو روٹ میمورائزیشن ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، بچے جو ہے نا وہ چیزوں کو میمورائز کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ بچے جو ہے نا چیز کو سمجھیں، کنٹینٹ ان کو پرووائڈ کیا ہوا ہے ٹیچر سے، ٹھیک ہے، پرووائڈ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ جسٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں بجائے سمجھنے کے. وہ کیا کرتے ہیں، چیزوں کو بس میمورائز کرتے ہیں، اپنے مائنڈ میں اسٹور کرتے ہیں. ان سے کیا ہوتا ہے، نہ تو ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، نہ ہی ان کی کریٹیوٹی جو ہے نا وہ بڑھتی ہے، اور نہ ہی ان کے جو اسکلس ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. وہ جسٹ چیزوں کو کیا کرتے ہیں، اپنے مائنڈ میں اسٹور کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی جو سوشل اسکلس ہیں وہ بھی نہیں ڈیولپ ہو پاتی. تو یہ ایک وائرس کی طرح کام کر رہا ہے یہاں پہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو ہمیں جو کیا کرنا ہے، ہمیں جو اس کو ہے نا یہاں پہ ڈیکریز کرنا ہے. ادروائز کیا ہوگا، ہمارا جو برائٹ فیوچر آف دا پاکستان ہے، ہماری جو امیدیں ہیں وہ پوری نہیں ہو پائیں گی. اوکے، تو بہترین انداز میں میم نے جو ہے تعارف کرایا کہ روٹ میمورائزیشن کیا ہے، اور میم نے ان کو ایک ٹرم دیا ہے وائرس کا. روٹ میمورائزیشن کو ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک وائرس قرار دیا ہے میم نے. تو ہم مزید جانیں گے. میم آپ بتائیں کہ روٹ میمورائزیشن جو ہمارے یہاں یہ بہت بڑا وائرس پھیل رہا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کا جو ہے فالٹ ہوتا ہے یا پورے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا فالٹ ہوتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس میں اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا وہ فالٹ ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ پوری ہمارے جو ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو سسٹمیٹک وے میں ہماری جو ایجوکیشن چل رہا ہے، جو پروگرام ہمارا چل رہا ہے، وہ شروعات اس کی کہاں سے ہوتی ہے. پہلے تو ہم وہ جانیں گے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. شروعات ہوتی ہے اس کی جو ہمارے ہیڈ ہیں، ہمارے جو ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز یا پھر ہم کہیں جو بڑے ہیں وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارا کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا جو پورا جو سسٹمیٹک وے میں ہمارا جو ایجوکیشن چل رہا ہے ڈپارٹمنٹ، تو وہ جو لوگ ہیں ان کو پہلے فوکس کرنا ہے اس چیز پہ، کیونکہ ڈیزائن کرنے والے جو ہمارا کریکولم وہ ہیں. تو پہلے ان کو اس چیز پہ فوکس کرنا ہے، ان کو ڈیزائن اس طریقے سے ہمارا کریکولم کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ جلد سے جلد ختم ہو جائے. اس کے بعد جو آتا ہے وہ رول ہوتا ہے ٹیچر کا. اب ٹیچر کو جیسا کریکولم ڈیزائن کیا ہوا ملتا ہے، ایز اے گائیڈر، ایز اے انسٹرکٹر وہ اس کو یوٹیلائز کرتا ہے. جو کریکولم ہوتا ہے وہ اس کو انسٹرکٹ کرتا ہے کہ بچوں کو کس طریقے سے پڑھانا ہے، کون سا ٹاپک کس ایکٹیویٹی کے بیس پہ پڑھانا ہے. ساری چیزیں جو ہے نا وہ کریکولم ہی پرووائڈ کرتا ہے. اگر ان کو کریکولم ہی ایسا فالٹ ہوگا کریکولم میں، تو وہ بچوں کو پڑھا ہی نہیں پائیں گے نا صحیح سے. تو پہلے جو ہے نا وہ ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے جو ہیڈ ہیں وہ اس چیز پہ فوکس کریں گے، وہ کریکولم کو ڈیزائن کریں گے اس انداز سے. پھر باری آتی ہے ٹیچر کی. ٹیچر ان کو ایسے انداز میں ایک افیکٹو وے میں ہم جو کہیں وہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس جو ہے نا اس کو چلائیں گے. دین لاسٹ میں جو آتا ہے وہ باری لاسٹ میں آتی ہے ایک بچے کی، جو کہ ہماری کنٹری کا فیوچر ہے. بچے کا کیا رول ہوتا ہے، جب اس کو ایک کریکولم افیکٹو وے میں پرووائڈ کیا جائے گا، ٹیچر اس کو ایک اچھے سے انوائرمنٹ میں اس کو پڑھائے گا، پھر تو بچے کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اس کو ریٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس جو ماحول ہے نا وہ ملے گا ایسا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ. وہاں پہ نا جو بچے ہوئے انہیں پہ ہوتا ہے سب کچھ. تو وہ کیا آتے ہیں اپنی کریٹیوٹی بیس دکھاتے ہیں کہ اپنی لرننگ جو ہے نا وہ کریٹیوٹی بیس پہ ہی ہوتی ہے ان کی، نہ کہ وہ چیزوں کو ریمیمبر کرتے ہیں بٹ ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ایک سبجیکٹ کا دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ وہ کنیکٹ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. جب وہ کنیکٹیوٹی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان کی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے، ان کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ جو ہے، ان کی اسکلس جو ہے نا وہ ایک اچھے انداز میں، بہترین انداز میں جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. اور پھر تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں رہے گا ریٹیفیکیشن کا. تو شروع بات ہماری کہاں سے ہوئی، جو ہمارے ایجوکیشن کے جو ہیڈ ہیں پہلے تو ان کو فوکس کرنا ہے. اس کے بعد آتی ہے باری ٹیچر کی. پھر ٹیچر کا رول ہوگا، ٹیچر جب اچھے سے اپنا رول ادا کرے گا، دین اس کے بعد لاسٹ میں جو آتا ہے وہ ایک بچے کا رول ہوتا ہے، جو کہ ہمارا فیوچر ہے. ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں فٹ کر لینی ہے کہ بچہ جو ہے نا ہماری کنٹری کا فیوچر ہے. جی میم، یہاں آپ نے فوکس کیا ہے ایک چیز، آپ نے ٹرم یوز کیا ہے
اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ. تو میم آپ بتائیں کہ جو یہ روٹ میمورائزیشن کا کانسیپٹ ہے یہ ہمارے بیکورڈ ایریاز میں اس چیز کا رجحان زیادہ ہے یا پھر کہ ولیج سائڈ پہ جو ہم جس ایریا میں ہم پڑھ رہے ہیں وہاں دیکھا جائے تو روٹ میمورائزیشن کا کانسیپٹ کچھ زیادہ ہی بڑھ رہا ہے. تو اس چیز کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہی ہیں کہ یہاں اس طرح کا ماحول کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے ابھی ماحول کی بات کی, تو ماحول ہمارے بیکورڈ ایریا میں اس طرح کا کیوں ہے کہ روٹ میمورائزیشن پہ جو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے؟ جی, ہم اگر اپنی بات کریں, ہم تھر پارکر میں ابھی یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہمارا کیا یہاں پہ شہر کا ماحول ہے. ہمیں ایک بڑھیا سا ہم کہیں کہ ہمیں انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. ہماری کالج کی بات اٹھا لیں آپ, یا پھر ہمارے پرائیویٹ جو اسکولس ہیں, گورنمنٹ جو اسکولس ہیں, وہاں پہ کیا ہوتا ہے پرنٹ رچ انوائرمنٹ ہوتا ہے جو بچوں کو کیا کرتا ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے ٹو دا لرننگ. اور بچوں کی جو کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ وہاں سے ہی ڈیولپ ہوتی ہے جب وہ چیزیں خود سے بناتے ہیں. یہ ہماری ہیومن سائیکولوجی, ہماری ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ ہم جو بھی چیز خود سے کرتے ہیں تبھی ہم ان چیز سے جو ہے نا سیکھتے ہیں. تو بچے بھی وہ کیا کرتے ہیں, وہ جب کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے کام تبھی وہ سیکھ پاتے ہیں. تو ہمارے جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ تو ایسی چیزیں پرووائڈ ہی نہیں کی جاتی. ولیجز کی سائڈ پہ دیکھا جائے تو اسکولس ہیں بھی کم, اور اگر ہیں بھی تو اس میں جو نا پڑھائی کا جو پروسیس جو ہے نا وہ صحیح سے بالکل ہی نہیں چل رہا ہے. تو بات ہے ہماری کہ جو ہمارے ولیجز سائڈ پہ نا وہاں پہ زیادہ فوکس کیا جائے, بچوں کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے جس میں وہ اپنی جو ہے نا اسکلس ڈیولپ کر سکیں. اسکلس جو ہوتی ہے نا وہی ایک بندے کو سکسیزفل بنا سکتی ہیں. آپ کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں, مطلب کہ آپ کتنا ایجوکیٹڈ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کے پاس اسکلس ہیں تو جابس آپ کے پاس خود ہی آ جائیں گی, آپ کو جاب کے پاس نہیں جانا پڑے گا. بہترین خیالوں کا اظہار کیا میم آپ نے. تو میم اگر ہم آپ کو اس چیز کے اپارچونیٹی دیں کہ آپ ایجوکیٹرس کو یا جو ہمارا کیریکولم ہمارا نصاب ڈیزائن کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ سجیسٹ کریں کہ کس طرح کا انوائرمنٹ ہم نے کریٹ کرنا ہے, نصاب میں کون سے ٹیچرز کے لیے انسٹرکشنز ہونی چاہیے جو کہ روٹ میمورائزیشن کے کانسیپٹ کو بیکورڈ ایریاز میں ان کی روٹ ہی ختم کر دیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بیکورڈ ایریاز میں جو نا ٹیچرز کو بھرتی کیسے کیا جاتا ہے. ابھی تو اسٹرانگ ٹیسٹ ہوتی ہے آئی بی والوں کی, ٹھیک ہے, وہ کچھ جو بچے ہوتے ہیں ایبل اس چیز کے وہی پاس ہو پاتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں ہمارے کلچر کی, ہمارے پیچھے جو ہماری ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا, وہاں پہ جسٹ اگر آپ 5 کتابیں پڑھے ہوئے نا پھر بھی آپ کو جاب ملنی ہے, یہ وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا ہوتا تھا کہ آپ کو جاب ملنی ہے. اب وہ بندہ جو خود 5ویں کلاس پاس ہے وہ کیسے بچوں کو پڑھا سکتا ہے, وہ کیسے بچوں کا جو ہے نا مستقبل سدھار سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں وہ اسکلس ہی نہیں ہے. اگر اس کے پاس اسکلس ہی نہیں ہوتی ہے, ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے, وہ بچوں کی اسکلس جو ہے نا اس کو پالش کرتا ہے, ان کے کانفیڈنس کو ڈیولپ کرتا ہے. بٹ اگر ٹیچر میں وہ کوالٹیز ہی نہیں ہوں گی, ٹیچر میں وہ اسکلس ہی نہیں ہوں گی تو وہ بچوں کو کیا پرووائڈ کرے گا؟ بہترین. آ جاتے ہیں آخر میں ایک بات پہ کہ روٹ میمورائزیشن ڈیکریز کرنے میں, کیونکہ ہم جس انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں, تو اس روٹ میمورائزیشن کانسیپٹ میں ایک ٹیچر کو کیا رول حاصل ہے, کیا اس کے کردار کیا ہیں, ایک ٹیچر کس طریقے سے اس چیز کو ڈیکریز کر سکتا ہے؟ جی, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم جو ہے نا فوکس انہی چیزوں پہ کیوں کر رہے ہیں, ہمارے بیکورڈ ایریاز اس لیے ہم فوکس کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ چیز زیادہ ہے. یہاں پہ اگر ہم بات کریں ہماری مٹھی کی یا پھر ہمارے تھر پارکر کی, تو یہاں پہ نا اسکولوں میں جو ہے نا آج کل بہت زیادہ سائنس فیسٹیولس لائک ایسے جو ہے نا کرائے جا رہے ہیں. کیوں کرائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے نا اپنی اسکلس ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, اگر بیکورڈ ایریاز کی طرف ہم نگاہ کریں, اگر میری وہاں پہ پوسٹنگ ہوگی انشاءاللہ ہوگی, تب میں وہاں پہ کیا کروں گی, ایز اے ٹیچر میں ایک اچھا سا انوائرمنٹ پرووائڈ کروں گی اپنے اسٹوڈنٹس کو. دوسری بات آتی ہے انوائرمنٹ کی, یعنی کہ اکیڈمک لیول پہ اگر ایک بچہ اکیڈمی میں اس کی ہم اسکول میں اس کی داخلہ کراتے ہیں تو وہاں پہ بچے کی 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے اس کا ٹیچر, پہلے جو گھر پہ ٹیچر تھا وہ اس کی امی تھی, لیکن یہاں پہ اس کا ٹیچر ہے ایک ٹیچر ہی کہ اس کو ٹیچ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, یعنی کہ بچے کو جو انوائرمنٹ ہے نا وہ بہت افیکٹ کرتا ہے اس کی لرننگ پہ. بہترین. تو ہم اس بات کو پختگی سے کہہ سکتے ہیں کہ روٹ میمورائزیشن کی روٹ ہم انشاءاللہ ختم کر کے ہی رہیں گے. تو ابھی ہماری گفتگو کا ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ. ابھی آپ سلسلہ سماعت فرما رہے تھے یوتھ فورم. نوجوان ساتھیوں, ہمیں اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانا ہے, جس کے لیے تعلیم یافتہ پاکستان کی سخت ضرورت ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ہم نوجوان. اپنے میزبان شہاب نوڈیو اور پروڈیوسر خالد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پروگرام ہم نوجوان آپ نے سنا. یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان مٹھی کی.